توہم پرستی کا ہمارا آج ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی اس پر رائے لیں گے۔ مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، زنجانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا انفلوئنس ہوتا ہے، اگر انفلوئنس کو لینے لگ جائے بندہ تو بہت حد تک ان چیزوں کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ توحید پر بھی ضرب لگا سکتا ہے، عقیدہ توحید پر، پھر وہ وہم اور توہم پرستی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی ہے مختلف معاملات میں، تو قرآن پاک تو وہی ہے نا، وہ اس میں تو ظاہر ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ ہمیں تو چیزوں کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ بے شک قرآن میں یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اس کا انفلوئنس ہم پر کیسے ہوتا ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے، میں چند ایک باتیں اس کے حوالہ سے کرنا چاہتا ہوں جی، کہ توہم، فعل اور طائر، یہ تین چیزیں ہیں جن سے شگون لیا جاتا ہے۔ جی، طائر یہ بدشگونی یا نحوست کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا عدوى ولا طیارہ، نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی کسی چیز سے کوئی چیز نحوست پکڑتی ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے لیے منحوس نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اصول دیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا طیارہ الا الفال، بدشگونی نہیں ہے، اسلام میں فال کی اجازت موجود ہے۔ ایک ہے ہمارا عرفی فال، یہ جو نکالتے ہیں طوطے سے نکال لیا، یہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما الفال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فال کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ طیبہ، اچھی بات، یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام جو ہے حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، مشرکین مکہ کے سفیر آ رہے تھے، تو جب سہل بن عمر آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو فرمایا اچھا، سہل کا معنی تو، سہیل کا معنی تو آسانی ہے، فرمایا تمہارے پاس آسانی آ گئی، اس کے بعد صلح ہو گئی۔ تو یعنی شریعت اسلامیہ بدشگونی، کسی سے نفرت، مخلوق سے ہو، کسی انسان سے ہو، کسی جانور سے ہو، اس کو قطعاً پسند نہیں کرتی۔ ہاں، کسی سے اچھائی، اور اچھائی میں بھی یہ چیز ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ اس کو مؤثر نہیں ماننا۔ جیسے ابھی زنجانی صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ پتھر جو ہے وہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ جی، تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کوئی پتھر، کوئی جانور، کوئی جو ہے ستارہ، وہ انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیوں مسخر کیے گئے ہیں؟ فرمایا یہ ہماری ضیاء و رضا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس سے صرف انسان جو ہے وہ اپنے جو ظاہری مفاد ہے وہ لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ جب آپ جاہلیت میں دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عمر بن لوہی کو دیکھا، وہ اپنی آنتڑیوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عرب کا وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز کیا۔ اب وہ بت پرستی کا آغاز کیا تھا؟ اس سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی نہیں تھی، وہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ تو یہ بیمار ہوا اور شام کے علاقے میں گیا تجارت کی غرض سے، وہاں بت پرستی تھی۔ وہاں اس نے لوگوں سے دیکھا کہ یہ کیا معاملات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان سے ہم اپنی مناجات، معاملات جو ہیں وہ حل کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے بھی کوئی ایسی چیز تیار کر کے دیں۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ اس وقت عمر بن لوہی نے عقیق پتھر جو ہے اس کا بت تیار کروا کے شام سے یہ بیت اللہ میں لا کر اس نے رکھا، اور نتیجہ کیا دیا تھا کہ یہ پتھر ٹھنڈا ہے اور اس سے جو ہے وہ رزق میں برکت آتی ہے، اور پھر یہ توہم اس قدر بڑھتا کہ لوگوں نے اس کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا شریک، اور اس کے ساتھ پھر لات، منات اور عزیٰ جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے شریک
قائم کر دیے گئے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اثر کے حوالے سے جو بات کی کہ اثر کوئی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر اس نور کے توسط سے کوئی اثر تو ہونا چاہیے، کوئی تاثیر تو ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، تاثیر اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر دم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ میرے الفاظ کی تاثیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کلام اللہ کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تاثیر ہے، چیزوں کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ چیزیں صرف اس دنیا میں مزین کی گئی ہیں خوبصورتی کے لیے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ صحیح۔ اچھا فائزہ، حافظ صاحب سے کچھ پوچھنے سے پہلے، حافظ محمد عمران صاحب سے میں انہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے ہمارے گھر کی ایک مددگار خاتون ہے، تو پتہ چلا جی میری بیگم نے مجھے بتایا کہ وہ اس کو 3-4 روز سے بخار ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اور میری بیگم کوارٹر میں چلے گئے اس کی عیادت کے لیے، تو پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں بخار تو مجھے ہے لیکن میری طبیعت بہت گھبراتی ہے، اور کہ وہ نا میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ میں گزر رہی تھی تو میرے آگے سے جو ہے وہ ایک کالی بلی گزر گئی۔ اچھا۔ تو اس کے بعد پھر میری طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی، اضطراب پیدا ہوا، اور پھر مجھے خوف پیدا ہوا میرے اندر، اور پھر مجھے بخار ہو گیا۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ اس وہم اور اس میں وہ مبتلا تھی۔ تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ یقین پورا کیا ہوا تھا اس نے اس پہ۔ تو پھر میں کوئی 2-3 دن بعد اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ میں یہاں سے گزری تو ایک بلی میرے آگے سے گزر گئی، میں نے کہا میں نے اس کا پتہ کروایا، وہ بلی نہیں بلا تھا، تو اس لیے میں نے کہا آپ کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو 2-3 دن بعد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس کو بتایا کہ وہ، میں نے کہا کہ وہ بلی کے گزرنے کے کہا تھا، کالی بلی، تو آپ کے آگے سے جو گزرا تھا وہ بلا تھا۔ حافظ صاحب، عقیدے کی حد تک یقین رکھتے ہیں ہم ایسی چیزوں پہ، یہ مسلمانوں میں وجہ کیا ہے یہ توہم پرستی کی؟ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب زدنی علما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اگر کسی ہم کلمہ گو ہیں، اگر ہمیں کوئی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ واہ، بالکل۔ قرآن کریم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آج بیٹھے 2025 میں یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی اس چیز کا تعین بھی کرنا ضروری ہے، باہمی گفتگو میں جب ہم سیاست کو، معیشت کو، تجارت کو، نفع اور خسارے کو موضوع بحث لاتے ہیں تو ہمیں اس بات پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگیاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ تو اگر ہماری زندگیاں، ہمارے معمولات قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اب ڈنڈے سے پکڑ کے تو آپ کو کسی کو کرا نہیں سکتے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جب ہم بلے اور بلی کے ساتھ جڑ جائیں گے کہ بلی کی وجہ سے ہمارا بخار آ گیا اور بلہ آیا تو بخار اتر گیا، تو پھر یہ بلے اور بلیوں کو تو پوچھا نہیں جانا، پوچھا تو جانا ہے ہمیں کہ ہم کس طرف گئے، کیا ہم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، ٹھیک ہے، طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، تو پوچھا تو ہمیں جانا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اپنی راہ ہدایت سے جو لا بک ہے اللہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے، جب ہم اسلام کو کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو حیات تو ہماری ہے، ضابطے میں نہیں ہے، حیات ہے ضابطے میں نہیں ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ الحمد سے والناس ہے۔
یہ کتنی گفتگو اس کے اوپر کی جائے گی. مطلب آپ کسی وہم میں ہیں, وسوسے میں ہیں, جادو ہے, ٹونا ہے, وہ تارا آ گیا, وہ بلی آ گئی, وہ فلانا بندہ فلاں کپڑے پہن کے نکل گیا, وہ میں نے یہ اپنا ایک پتھر پہن لیا. کتنی باتیں کریں گے؟ سب بات تو ختم ہو گئی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اب کرتے جائیں گھنٹوں باتیں, کرتے جائیں گھنٹوں باتیں. تو اگر ہم نے وقت ضائع کرنا ہے جی کرتے رہیں, کوئی روکے گا تو نہیں آپ کو آ کے. جب تک آپ نے اس پہ واپس نہیں آنا. جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, جب کوئی وسوسہ آتا ہے اور قرآن کو یاد کرتے ہیں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو واپسی کا تو راستہ, یہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے. مشکل اس لیے ہے, لگتا اس لیے چونکہ دور ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. وہ رکھا ہوا ہے قرآن کریم کو کسی مخصوص وقت کے لیے, کوئی شادی کے لیے, کوئی غمی کے لیے, کوئی پیدا ہو گیا تو اللہ اکبر یاد آ گیا, کوئی چلا گیا تو نماز جنازہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں. بے شک یہ اور کام اس علمی کے کی دوران وجہ سے ہے, دینی اس کے احکامات دوران سے جڑی کی وجہ سے. آپ اس کے دوران نا پیدا ہونے, پیدائش میں اور موت میں وقت کتنا ہے کہ آپ کے آتے ہوئے اذان ہوتی ہے, جاتے ہوئے آپ نماز ہے. تو یہ اتنا وقت ہے.